जो है सेक्टर डेवलप है वैली में, तो हम आपको वैली से उठाकर वहाँ पर जाने का कोई मकसद नहीं है। और आप लोगों ने पे किया वैली के लिए, तो यू विल हैव टू वेट फॉर द वैली प्लॉट। तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट डिसीजन है। मुझे तो शर्म आती है कि सिटिंग जनरल, सिटिंग ब्रिगेडियर किस तरीके से झूठ बोल सकते हैं। इस मुल्क में इंसाफ के लिए हम लड़ तो रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? हमें पैसे चाहिए, हमें वो प्लाट चाहिए जिसके लिए हमने पैसे पे किए हुए हैं। DHA वैली का आप नाम सुनते हैं। DHA वैली के जो मुतासरीन हैं उनके बारे में भी आप ये जानते हैं, और हमारी जो वीडियोस हैं वो भी ज़्यादातर हम DHA वैली के मुतासरीन के बारे से बात करते हैं। DHA वैली एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसमें आम आदमी ने, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ने, और फ़ौज से निचले जो रैंक्स होते हैं, लोअर रैंक्स होते हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वालों ने, और आम जो गरीब लोग होते हैं जो अपनी जमा पूंजी इस मकसद के लिए जमा करते हैं कि उनको शायद छत जैसी दौलत नसीब हो जाए। फिर नाम भी DHA को यानी आर्मी के इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो लोगों का एतमाद है वो यहाँ पर उसको किस अंदाज में एक्सप्लॉइट किया गया है, इन लोगों के साथ किस तरह चीटिंग की गई है, किस अंदाज में फ्रॉड धोखा किया गया है। और अब ये 70,000 बल्कि 1 लाख से भी ज़्यादा इनकी तादाद बताई जाती है। और अगर हम अंदाज़ा लगाएं उनके बच्चों का भी, उनके साथ जितने लोग एसोसिएट हैं उनका भी, तो ये तादाद तो मिलियन में जाती है। लेकिन अब ये मुतासरीन DHA वैली के ख़िलाफ़ क्या एक्शन, क्या कार्रवाई और क्या कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, इस हवाले से आज हम डॉक्टर शफीकुर रहमान से बात करने जा रहे हैं। और साथ साथ हम मुतासरीन का मौक़िफ़ तो आपको बहस सूरत इस वक्त भी इस वीडियो में भी सुनाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ के बगैर कोई आवाज़ और कोई बात मुकम्मल नहीं होती। चलते हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान के पास कि वो बताएं कि DHA वैली केस में अब वे आउट क्या है और कानूनी ऑप्शंस क्या रह जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात ये है कि हमने शुरू करना है 16 अगस्त 2008 से, जिस दिन DHA वैली का जॉइंट वेंचर होता है बहरिया टाउन के साथ और हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अब ये 16 तारीख को ये एक डॉक्यूमेंट है जो साइन हो जाता है, जिसकी कॉपी हमारे पास अवेलेबल है। हमने बारहा ये पेश भी की है और आप देख भी सकते हैं, और हम चैनल को देकर भी जाएंगे। अब 18 अगस्त 2008 इश्तहार आ जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आते हैं, प्रिंट मीडिया में भी आते हैं, इंटरनेट पे भी उन्होंने बग़ैर परमिशन के, बिकॉज DHA वाज टू एक्ट लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट, मीनिंग देयर बाय SCCP के तमाम जो कंपनीज ऑर्डिनेंस उस वक्त था 1980, उसकी तमाम शिकें उस पर एप्लीकेबल थी। इन्होंने बग़ैर कोई अच्छा, और अब मैं आपको शुरू करता हूँ ना कि इन्होंने इम्प्रेशन क्या दिया या आप एम्प्लॉय क्या करवाया गया कि लोगों को क्या समझ आई कि ये प्रोजेक्ट जो है ना एक्सक्लूसिवली DHA इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है, और ये वैली DHA वैली जो है ये वैली भी इस्लामाबाद, DHA वैली भी इस्लामाबाद में ही है। यही इम्प्लाइड इम्प्रेशन लोगों को मिला। अच्छा, हालांकि ये इसकी जितनी डोमेन जहाँ पर DHA वैली है, दोजा डैम को एक्सक्लूड करके, और ये भी मैं इंशाल्लाह एक आपको स्टेज पर रिकॉर्ड के साथ साबित करूँगा कि 2005-06 से DHA इस्लामाबाद वालों को या DHA को और बहरिया टाउन को फुल नॉलेज था कि यहाँ पर दोजा डैम बन रहा है। उन्होंने इस बाबत कॉरेस्पॉन्डेंस भी की, रावलपिंडी कैंटोन बोर्ड से की, उस वक्त नाज़िम थे जावेद इखलास साहब रावलपिंडी के, उनके साथ की, और बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन की हमारे पास है जो हम इंशाल्लाह वो भी शो करेंगे। यानी कि सोच ही वहाँ पर ये थी कि यहाँ डैम बनना है, लेकिन फिर भी नक्शे पे या मौके पे लोगों को दोजा डैम की एरिया दिखाकर प्लॉट तो दो ना, बेचो तो सही। अब और पर्पसली उन्होंने, आपने जैसा बताया, मिडिल क्लास को और टारगेट किया 5 और 8 मरले के प्लॉट दिखाकर, ताकि मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस DHA वैली स्कीम में आ सकें, उनको लाया जाए। और फिर क्योंकि साफ ज़ाहिर मिडिल इनकम लोग होंगे, उन लोगों के रिसोर्सेज भी कम होते हैं, इन्फ्लुएंस भी कम होता है, क्लाउड भी कम होता है, ये पॉलिटिकल और दूसरे कनेक्शंस भी कम होते हैं, तो इनको हम एक दफ़ा पैसा ले लेंगे फिर देखी जाएगी। इस एटीट्यूड के साथ ये DHA वैली किया गया राइट फ्रॉम द वर्ड गो।
اور اسی لیے انہوں نے لوور مڈل انکم گروپس کو ہماری پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا اور سکسیسفلی ان کو ایکسپلائٹ کر لیا. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ کہ ابھی مور دین 70,000 100,000 ہمارے ڈی ایچ اے ویلی کے فیکٹریز ہیں جو آج پلر ٹو پوسٹ دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, ہر ادارے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ان کا کوئی کام نہیں چل رہا. ریاست اس بارے میں کچھ نہیں کر رہی, ریاستی ادارے اس بابت خاموش ہے, حکومت پاکستان اس بابت خاموش ہے, آرمی کی ہائرارکی جو ہے اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے, اور ملک ریاض کے آگے اس طرح لگتا ہے کہ اس کالے چور کے آگے آرمی کی ہائرارکی جتنی بھی چیف سمیت بے بس ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو فیکٹس ہیں. اب ڈی ایچ اے ایکسپریس وے ہی نہیں ہوگی تو وہ ڈی ایچ اے ویلی پر کہاں سے جائیں گے؟ وہ جس طرح میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ رباط سے ہو کے کلر سیدہ والی رورل روڈ جو ایک دیہی علاقے کی روڈ ہے, اس سے لے کے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو خواب دکھائیں کہ وہ ڈی ایچ اے فیز 5 یا فیز 2 ایکسٹینشن سے ملک کا تو رہا ہی نہیں ہے نا, کیونکہ درمیان میں بہت بڑا ڈیم آ جائے گا, آ رہا ہے. اور ڈی ایچ اے ایکسپریس وے بھی اس کو نہیں کنیکٹ کر سکے گی اسلام آباد ہائی وے سے, سو اس کا پرپز تو لوز ہو گیا. اچھا, پھر جو انہوں نے ایڈورٹائز کیا, اتنا بڑا دھوکہ اور فریاکاری اور فراڈ ہے یہ کہ انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ ہمارے اس کے اندر جوائنٹ وینچر پارٹنرز ہیں, اور ان جوائنٹ وینچر پارٹنرز کے ساتھ ایسی شکیں رکھی ہوئی ہیں کہ جس کے تحت وہ میں نے کلاز 8.5.5 ان کو پڑھ کے اس کی میں نے کاپی دی ہے, اس کے تحت تو عجیب ہی نظام ہے. اب یہ آپ کلاز 8.5.5 جو ہے اٹ پرٹینس ٹو پروجیکٹ بینک اکاؤنٹس. اب اس میں 8.1 ہے فار دا پرپز آف دا ریسیٹ آف ٹوٹل سیل ریونیو آف دا پروجیکٹ اینڈ ڈسپرسمنٹس آف دا لینڈ کاسٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ, ڈی ایچ اے اسلام آباد اینڈ بیریا ٹاؤن شیل اوپن اے جوائنٹ بینک اکاؤنٹ. یعنی کہ پہلے انہوں نے جوائنٹ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے جس کو ماسٹر اکاؤنٹ کہنا ہے. پھر 8.5.5 دیکھیں, in accordance with the master account operating instructions, all amounts received in the master account jointly operated by Malik Riaz or Beria Town, all amounts received in the master account shall within 3 business days of the receipt deposit thereof be forwarded by the bank into Beria's project account. اب آپ دیکھیں کس قدر یہ عجیب سی بات ہے کہ جس میں جوائنٹ اکاؤنٹ انہوں نے کھولا ہے ماسٹر اکاؤنٹ ہے, اس میں ساری ڈی ایچ اے کے نام کی سارے آئیں گے, حالانکہ وہ بینک اکاؤنٹ ملک ریاض آپریٹ کر رہا ہے. اس اکاؤنٹ میں یہ سارا پیسہ آئے گا, آل ریسیٹس, ٹھیک ہے جی, 100%, اور وہ بینک میں پھر فارورڈ کرنی ہے. ڈی ایچ اے ہیز نو رول. یعنی کہ انہوں نے پہلے ہی ایک انسٹرکشن لیٹر بینک کو دے دیا ان ایڈوانس. اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہوا ہے جی کہ, اور اپنے ہاتھ کٹا کے, مطلب رائٹ فرام دا ورڈ کو, یہ 16 اگست کو ہی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وی بینک ایکٹنگ تھرو ڈیولی آتھرائزڈ آفیسر مسٹر فلاں do hereby state and confirm that we have received, understood and accepted the foregoing instructions. Instructions کیا ہیں؟ You are hereby irrevocably and unconditionally instructed that all amounts received in the bank account number flan called DHA Valley Master Account opened with you jointly by DHA Islamabad and Beria Town Private Limited shall be dealt with strictly in accordance with the instructions set out herein below. وہ کیا جی, within 3 business working days of the receipt of any and all amounts into the DHA Valley Master Account, you shall transfer the said amount into the account maintained by Beria Town with Flam Bank and bank without any recourse or further intimation, instructions to by DHA Islamabad or any other person entity. یعنی کہ بغیر اب اس کے بعد پوچھ پرتیت نہیں ہے, کسی سے ایڈوائس نہیں لینی, کسی سے انسٹرکشن نہیں لینی, کسی سے کوئی چیز ان رائٹنگ نہیں دینی. انہوں نے ماسٹر اکاؤنٹ آپریٹنگ انسٹرکشنز ایز این ایکشن ایسی ایگریمنٹ کے ساتھ لگایا, اور وہ انہوں نے ہاتھ کاٹ کے اس پہلا والا بھی جوائنٹلی آپریٹڈ ہے بینک اکاؤنٹ ود ڈی ایچ اے ملک ریاض کا, لیکن اس کے بعد سوللی آپریٹڈ اکاؤنٹ جو ملک ریاض کا, اس کے اندر بیریا ٹاؤن میں یہ سارا پیسہ, آل ریسیٹس, آل اور اینی ریسیٹس, یہ انتہا ہے اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور یہ بہت بڑا دھوکہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے نہیں بتایا کہ ان انسٹرکشنز کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر کر بیٹھے ہیں, یہ سارے کا سارا پیسہ آتا رہے گا ڈی ایچ اے کے نام پر,
وہ ڈی ایچ اے کا اکاؤنٹ جو ماسٹر اکاؤنٹ کھلے گا اس کی بھی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، کیونکہ جوائنٹ وینچر کی کوئی تو وقت ہی نہیں ہے نا. اٹ از نائدر اے رجسٹرڈ کمپنی نار اے فرم نار سول پروپرائٹر. اس کا اکاؤنٹ کیسے کھل گیا؟ یہ بہت بڑا فراڈ ہے. اور اس کے اندر یہ انسٹرکشنز دے دی جاتی ہیں، ریووکیبل انسٹرکشنز، کہ یہ پیسہ آئے گا اور 3 دن کے اندر آگے چلا جائے گا. یعنی کہ اس میں وہ بینک بھی ملوث ہے، عسکری بینک جس کے مرگا برانچ ڈی ایچ اے برانچ مرگا راولپنڈی والا، اس کے اندر ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر یا ہوسو ایور این کاشف شریف جو ان کا ڈائریکٹر فائنینس ہے، ملک ریاض ہے، اور جتنے اس طرح کے اور ایسوسیٹیڈ لوگ ہیں، یا اس وقت کا جو ایڈیٹر جنرل ہوگا، یا اس وقت کا ڈی سی ڈبلیو این آر جو ہوگا اے جی برانچ کا، یہ سب لوگ انوالوڈ ہیں. اور انہوں نے ایک پہلے سب سے شروعات یہ کی کہ ایک جعلی بینک اکاؤنٹ کھلوایا. اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کہ جوائنٹ وینچر کا کوئی اکاؤنٹ اس طرح نہیں کھول سکتا، ٹھیک ہے نا. ڈی ایچ اے اس وقت اس کا لیگل سٹیٹس بھی نہیں تھا. ڈی ایچ اے کا بینک اکاؤنٹ انہوں نے کھولا کیسے؟ پہلے تو بات یہ ہے. اور پھر جوائنٹ اکاؤنٹ تو فراڈ اپون فراڈ ہوا. یعنی کہ پہلے ڈی ایچ اے 2007 کے آرڈیننس کے تحت چل رہا تھا، جو لیپس ہو گیا جنوری 2008 میں، اور اس کے بعد اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں تھا. اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہ تو نیا کھل سکتا تھا، نہ جو پرانے کھلے ہوئے تھے وہ آپریٹ ہو سکتے تھے. مطلب یہ قانون پوزیشن یہ ہے. اور ڈی ایچ اے واز ناٹ اے لیگل پرسن ان ٹرمز آف سیکشن 30 آف سول پروسیجر کوڈ 1908، جو کہ ابھی یہاں پر ابھی فعال ہے اور اس ملک میں وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور لیگل پرسن کی اینٹی یہ ہے. انہوں نے بھی اپنا آپ کہا ہے کہ ہم ایک کوآپریٹ باڈی ہیں. ڈی ایچ اے کین سو اینڈ بی سوڈ، یعنی کہ یہ کیس کر بھی سکتے ہیں، ان کے خلاف کیس ہو بھی سکتا ہے، لیکن کیس کر بھی لیگل پرسن سکتا ہے اور کیس ہو بھی صرف لیگل پرسن کے خلاف کیا جا سکتا ہے. سو نہ ڈی ایچ اے کی کوئی لیگل سٹیٹس تھا کہ وہ بینک اکاؤنٹ کھولتے، اس قسم کے انسٹرکشنز دیتے، عام عوام کو لوٹنے کا ایک طریقہ کار بناتے. تب یہ بھی 13 سال ہو گئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے ڈی ایچ اے ویلی فیکٹریز کا. اس کے اوپر سیدھی ایف آئی آر بنتی ہے، جو ایف آئی اے کو دینی چاہیے اور دیں گے وہ، ٹھیک ہے نا. اگر ہماری درخواست پر یا فیکٹریز کی درخواست پر کوئی ایکشن نہیں لیں گے پھر اس پر ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور جتنی درخواستیں دی جا سکتی ہیں دی جانی چاہیے. اور کہ یہ جعلی بندے نے جعلی بینک اکاؤنٹ کیسے کھول لیے، اور ڈی ایچ اے کے فیکٹریز کا پیسہ کیسے ڈی ایچ اے نے آرمی کے نام پر لے کر ایک کالے چور کو تھما دیا، ٹھیک ہے نا. اور اس ایک 2 انلیگل اکاؤنٹ کھولا. یعنی کہ بیریا ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ اپنے نام کا علیحدہ کھول سکتا ہے، ڈی ایچ اے نہیں کھول سکتا، نہ یہ جوائنٹلی دونوں کھول سکتے، کیونکہ ڈی ایچ اے اسلام آباد واز ناٹ اے لیگل پرسن آن 16/8/2008، اور اس کے بعد 2013 تک نہیں رہا، ٹھیک ہے، جب تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا تھا. اچھا، یہ ٹوٹلی جو ہے نا، یہ جو کنسیل کیے یہ تمام فیکٹس، جوائنٹ وینچر کنسیل کیا ہے، یہ جوائنٹ یہ ماسٹر ڈی ایچ اے ویلی اکاؤنٹ کی اور اس کی انسٹرکشنز یہ لوگوں سے پوشیدہ رکھی گئیں، ولفلی کنسیل کی گئیں ود میلافائڈ انٹینٹ الٹیریئر موٹیوز. بدنیتی بھی تھی، اور اس کے بعد ان کے ایک مذموم عزائم بھی تھے کہ انہوں نے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کو لوٹنا ہے، ٹھیک ہے. پریکٹیکل لائف میں لوگ جو، اور اوورسیز پاکستانیز کو لوٹ لیں. اوورسیز پاکستانیز نے کون سا واپس آنا ہے، یا زیادہ زیادہ چٹھی لکھیں گے، باقی ہم یہ کام چلا لیں گے. تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اس چیز کی کاپیز ہم اس پروگرام میں بھی دیں گے، اور کسی کو چاہیے ہوں گی تو وہ میرا اپنا نمبر بھی دے دوں گا، مجھ سے لے بھی سکتے ہیں.